کہ رجب بٹ کے اوپر FIR بھی ہو چکی ہے. ہمارے علماء ابھی تک کیوں خاموش ہیں؟ ایک بندہ جو معافی مانگ لیندہ ہے نا بیٹھ کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے تے قرآن تے جو تسی قرآن تے نہیں پھر معاف کر سکتے ہو تے پھر میرا اس نے سب کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے. پورا پاکستان اس ٹائم پہ رجب بٹ کے خلاف ہے. وہاں پہ شہزاد بٹی نے اپنے دل کی بات کی ہے تو رجب بٹ نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگی ہے. میری جان، میری مال، میرا ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا ایک ایک خون کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان. اب رجب بٹ انصاف مانگ رہا ہے. ولاگ کو کٹ کیا گیا ہے اور اس میں نہیں دکھایا گیا کہ بھائی جس میں جہانگیر نے یہ بات بولی تھی سی ہے نا، اور وہ بھی ناجائز. ہاں جی ناجائز. میں نے کیا ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں پریشان بھی ہوں. اچھی بات یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب بھی مسلمان ملک ہے، پاکستان بھی مسلمان ملک ہے. اگر اس نے کسی قسم کی گستاخی کی ہے تو سعودی عرب والے اس چیز کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو وہاں پہ اگر کسی قسم کا الزام نہیں لگتا رجب بٹ پہ تو پاکستان کے اندر یہ الزام کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ رجب بٹ کے خلاف بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں نے رجب بٹ کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے. میں بات کر رہا ہوں شہزاد بٹی کی، جنہوں نے رجب بٹ کے فیور میں بیان دیا ہے. شہزاد بٹی کو تو آپ جانتے ہوں گے، نامی گرامی نام ہے پاکستان کا، جنہوں نے متھن کے اوپر بھی کارروائی کی تھی. اس کے بعد روزر سندھو کے اوپر بھی انہوں نے ہندوستان کے اندر اس کے گھر پہ گرنیڈ پھینکوایا تھا. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں شہزاد بٹی نے کیا بولا ہے، پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. اگر اس بندے نے قرآن مجید دے اوپر ہاتھ رکھ کے معافی نہ منگی ہوندی یا کچھ نہ کیتا ہوندا تے میرا نہیں خیال ہے میں ویڈیو بھی بناوندا یا کچھ بھی کردا، میں سنبھال لینا سی، میں کام کر لینا سی. لیکن ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ. ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ. ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ. ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਣੀ ਜਾਣਨਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا شہزاد بٹی یہ بات بولتا ہے اگر رجب بٹ نے معافی نہ مانگی ہوتی قرآن اٹھا کے تو دیکھتے میں اس کے ساتھ کیا کرتا. میرے نبی پہ جب بھی بات آئے گی میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. لیکن یہاں پہ جب رجب بٹ معافی مانگ چکا ہے تو اب میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کروں. اور اس نے سب کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے. چونکہ رجب بٹ نے قرآن اٹھا کے معافی مانگ لی ہے، رجب بٹ بھی ایک مسلمان ہے، تو یہاں پہ اس کی معافی بنتی ہے. اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے. اور شہزاد بٹی کہہ رہے ہیں کہ میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ میں اس کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی کروں. تو بڑی اچھی بات ہے. جہاں تقریباً پورا پاکستان اس ٹائم پہ رجب بٹ کے خلاف ہے، وہاں پہ شہزاد بٹی نے اپنے دل کی بات کی ہے، ایک بیان دیا ہے. ظاہری بات ہے کرٹیسزم تو ان کو آئے گا اور کافی شدید کرٹیسزم آئے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھلی ڈلی بات کی ہے کہ میرے لیے کارروائی کرنا مشکل نہیں ہے لیکن میں اب کارروائی نہیں کروں گا کیونکہ رجب بٹ نے معافی مانگ لی ہے، وہ بھی قرآن اٹھا کے. دوسری سائڈ پہ اگر ہم رجب بٹ کی بات کریں تو رجب بٹ نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگی ہے اور یہ بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرنے کا اس کا مقصد نہیں تھا، اس قانون کے خلاف بات کرنے کا اس کا مقصد نہیں تھا. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پیار کرتا ہے، اسی طرح مانتا ہے اور اس نے اس کے باوجود بھی معافی مانگی ہے. پہلے تو اس نے یہ بولا ہے جی میں نے جان بوجھ کے کچھ بھی نہیں کیا. دوسری بات اس نے یہ بولا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کی بھی ہوئی ہے. اور تھرڈ نمبر پہ وہ بولتا ہے کہ میری اعلیٰ حکام سے، اداروں سے، علماء کرام سے اور چیف آف آرمی سٹاف سے، پاک آرمی سے اس نے درخواست کی ہے کہ میرے مسئلے کو حل کیا جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری جان، میری مال، میرا ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا ایک ایک خون کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے میرے جو بھی مسئلے مسائل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، میں اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ حلف دیتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی انٹینشنلی نہیں کیا. مجھ سے جو بھی لا علمی میں ہوا میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، پہلے بھی معذرت کی ہے، ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں، اپنے دلوں کو میرے لیے صاف کر لیں. میری تمام علماء کرام، حکومت پنجاب اور پاک فوج سے گزارش ہے کہ اس معاملے پہ نظر ثانی کی جائے اور مجھے انصاف دلوایا جائے. اور جس نمبر کی
دفعہ مجھ پہ لگائی جا رہی ہے. میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ 295 مجھ پہ جھوٹی لگائی گئی ہے, لیکن جھوٹا کاٹ دیا گیا اور 295 کے اوپر فتویٰ دے دیا گیا. خیر, میں پھر بھی اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں. اب رجب بٹ انصاف مانگ رہا ہے. ایک طرف تو سارے بول رہے ہیں کہ رجب بٹ نے بے حرمتی کی ہے, دوسری سائڈ پہ رجب بٹ بول رہا ہے کہ میں نے بے حرمتی نہیں کی اور مجھے انصاف چاہیے. تو ویورز, یہاں پہ ہمارے علماء کو اب اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, اس معاملے کو جلد سے جلد ختم کرنا پڑے گا. اگر ایک بندہ قرآن اٹھا کے معافی مانگتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھ سے ہوا وہ انجانے میں ہوا, مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا. دوسری ایک خاص بات رجب بٹ نے یہ بولی ہے کہ میں نے اپنے ولاگ میں یہ بات بولی ہے, ولاگ کو کٹ کیا گیا ہے اور اس میں نہیں دکھایا گیا کہ بھائی جس میں جہانگیر نے یہ بات بولی تھی کہ ہم پہ یہ جو دفعہ لگی ہے یہ بلا وجہ لگی ہے. تو اگر آپ وہ ولاگ دیکھیں تو اس میں کلیئر بات بولی ہے جہانگیر نے کہ خواہ مخواہ ہم پہ یہ دفعہ لگی ہے, ہم نے گناہ نہیں کیا تھا. رجب بٹ کی والدہ بھی وہاں پہ کھڑی ہے, رجب بٹ خود بھی وہاں پہ کھڑا ہے. میرے پہ بھی وہ دفعہ لگی, لاہور میں الگ لگی, کراچی میں الگ لگی, ٹھیک ہے. اچھا, اللہ پاک, میں بچوں کو بالکل اس چیز کو موٹیویٹ نہیں کر رہا, میرے تو سر پہ پڑ گئی ہیں, میرے سر پہ تو پڑ گئی ہیں, اس لیے بتا رہا ہوں. میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ دو ہیں, 295A 295C ہے نا, اور وہ بھی ناجائز. ہاں جی ناجائز, میں نے کیا ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور میں پریشان بھی ہوں, اچھی بات یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ویورز, ابھی 2 دن سے جو طوفان تھا, ظاہری بات ہے سب لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے, لوگ اس بات پہ خفا تھے, رجب بٹ کے چاہنے والے بھی خفا تھے اور رجب بٹ کے خلاف جو لوگ تھے وہ بھی خفا تھے. ظاہری بات ہے ناموس رسالت کا معاملہ تھا. تو ویورز, یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا. رجب بٹ اٹھتا ہے ایک مسلمان ملک سے اور جاتا ہے دوسرا مسلمان ملک سعودی عربیہ, اور وہاں پہ جا کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ ویڈیو بناتا ہے. اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سعودی عرب بھی مسلمان ملک ہے, پاکستان بھی مسلمان ملک ہے, اگر اس نے کسی قسم کی گستاخی کی ہے تو سعودی عرب والے اس چیز کو کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. ظاہر ہے سعودی عرب وہاں پہ ہمارا مکہ ہے, مدینہ ہے, اور اسلام زیادہ ہے وہاں پہ, کیونکہ اسلام کا گڑھ مانا جاتا ہے سعودی عرب کو, اور بالکل ہے بھی. تو وہاں پہ اگر کسی قسم کا الزام نہیں لگتا رجب بٹ پہ, تو پاکستان کے اندر یہ الزام کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ خیر, یہ علماء نے ہمارے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور انہوں نے ہی ان چیزوں پہ بات کرنی ہے. اور ہم بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارے اعلیٰ حکام سے, ہمارے علماء سے کہ سامنے آئیں, اس مسئلے کو ختم کریں, کیونکہ یہ مسئلہ جتنا زیادہ اٹھے گا اتنا ہی زیادہ انتشار پھیلے گا. دوسرا, عید قریب آ رہی ہے, عید سے پہلے یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے تاکہ ہر بندہ اپنے گھر میں عید کر سکے بغیر کسی انتشار کے. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا, یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو عید والے دن یا عید کے بعد روڈوں پہ آئیں گے, احتجاج کریں گے. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رجب بٹ کے اوپر FIR بھی ہو چکی ہے اور مزید FIR بھی ہوگی, اور عید کے بعد فرق ہو کر نے بھی یہ بات بولی ہے, عید کے بعد میں خود اس پہ درخواست دوں گا. تو FIRوں کا بھی ایک سلسلہ چلے گا. اس سے پہلے معاملات کو تھمنا چاہیے. ہمارے علماء ابھی تک کیوں خاموش ہیں؟ کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا. ویسے تو اسلام کے سب ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, لیکن جہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں. تو ہمارے علماء آج 3 دن ہو گئے ہیں, کہاں پہ غائب ہیں؟ آئیں, بیان دیں, اس مسئلے کو حل کریں. کسی کی جان کا سوال ہے, ناموس رسالت کا سوال ہے. اگر تو رجب بٹ بے گناہ ہے تو کھل کے سامنے آؤ اور بولو کہ بھائی وہ بے گناہ ہے, اس کو کلیئر کریں. اگر رجب بٹ گناہ گار ہے, معافی مانگ لیے, اس کو معاف کرنا ہے تو معاف کریں. اس قصے کو وائنڈ اپ یہیں پہ ہونا چاہیے. ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی, اور کسی قسم کی بھی کوئی بھی چیز آپ کے دماغ میں ہو تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنی ہے. ویسے میں جو 2 دن سے ویڈیوز بنا رہا ہوں, آپ لوگ تو کافی زیادہ اس پہ ٹرول کر رہے ہو اور سب یہی بات بول رہے ہیں, خاص طور پہ رجب بٹ کے جو چاہنے والے ہیں کہ آپ رجب بٹ کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہو. لیکن بار بار میں اپنی ویڈیوز میں یہ بات بولتا ہوں کہ میں رجب بٹ کے خلاف ویڈیو نہیں بنا رہا, میں لوگوں کی رائے لے کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں. آج بھی میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کرنے, پہلے بھی میں کر چکا ہوں, طریق لبیک کا بھی میں کر چکا ہوں, اور بھی کافی ہم لوگ کریں گے. ہر بندے کی اپنے رائے ہوتی ہے, جو بندہ بھی ہمیں سوٹیبل لگے گا. رجب بٹ کے دوست ہیں, میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا, کچھ علماء کا بھی میں نے انٹرویو کیا, سارے آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہو. تھوڑا سا دل گردہ سارے بڑے رکھیں, ہم بھی اس بات پہ بہت زیادہ خفا ہیں کہ یہ معاملہ کیوں چلا, نہیں ہونا چاہیے تھا. جہاں انٹرٹینمنٹ ہو رہی تھی, ولاگ بن رہے تھے, دوستی یاری, گپ شپ, کھانے پینے, افطاری کا معاملہ چل رہا تھا, سیریاں چل رہی تھیں, تو وہاں پہ جا کے یہ معاملہ ہونا ہمارے پاکستان کی سلامتی پہ یہ خطرہ ہے. ہمارے پاکستان کے اندر یہ انتشار پھیلا ہے, اور رجب بٹ کو بھی آئندہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی قسم کی بات اس طرح نہ کرے, بلکہ اپنا ایک ایڈوائزر رکھے, اسلامک ایڈوائزر, اور ہر ولاگ پہلے چیک ہو,
وہ چیک کرے اور چیک کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کیا جائے تاکہ دوبارہ اس قسم کے ایشو نہ آئے. رجب بٹ اپنی پاپولیرٹی کے اس لیول پہ پہنچ گئے کہ یہاں پہ آ کے اس کو تقریباً 1 کروڑ بندہ ڈیلی دیکھتا ہے, تو اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر رجب بٹ خیال نہیں رکھے گا تو دوبارہ سے نقصان اٹھائے گا. آپ دیکھ لو نماز کا معاملہ وہ چلیں وہ تو پرانی ویڈیو تھی. اس کے بعد کرسچینٹی کا معاملہ ہوا, اس میں ان کو نئی نالج تھا, اس میں ان کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ اتنا ایکشن آئے گا. اب ان کو پتہ چلا, انہوں نے معافی مانگی. اب اسلام کا معاملہ آیا. اسی طرح رجب بٹ کو اس دفعہ کے بارے میں اگر نہیں پتا تھا تو نیکسٹ بھی رجب بٹ کو پراپر ایک ایڈوائزر ہائر کر کے اس کے بعد وہ سنے ولاگ کو, اس کے بعد ولاگ اپلوڈ ہونا چاہیے. ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.